جی، یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم کہ غیر مسلموں کو کہتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، وہ اللہ کو نہیں مانتے، جبکہ مسلمان کرپٹ ہوتے ہیں، 2 نمبر ہوتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ دیکھو پہلی بات تو یہ کہ یہ نہیں ہے کہ ساری دنیا کے سارے مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ آپ یوں کہہ دیں کہ پاکستانیوں میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں، ورنہ مسلمان دنیا میں بہت ہیں، 1 نمبر بھی ہوتے ہیں، 2 نمبر بھی ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی کہنا کہ سارے غیر مسلم سچ بولتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ غیر مسلموں میں بھی بڑے بڑے فراڈ ہوتے ہیں، پورے پورے ملک کرپٹ ہیں۔ دوسری بات یہ کہ غیر مسلم میں چھوٹے موٹے فراڈ نہیں ہوتے، ہوتے ہیں تو بہت بڑے لیول کے ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہمارے محلے میں ایک بندے نے مجھ سے 7,000 روپے لیے، واپس ہی نہیں کر رہا تھا۔ میں نے کہا یار لے کے بھاگ نہ جائے، میں نے مانگے، کہہ رہا یار میں یہ 7-8 ہزار کے فراڈ نہیں کرتا، میں جب کرتا ہوں تو کروڑوں کے کرتا ہوں، یہ لو 7,000۔ تو غیر مسلم کو اگر اصل چہرہ دیکھنا ہے نا تو ان کی بین الاقوامی پالیسیاں دیکھا کرو۔ یہ چپلیں چوری نہیں کرتے ہماری طرح مسجدوں سے، یہ پورے پورے ملکوں پہ اٹیک کر کے سونے کی کانیں چوری کرتے ہیں وہاں سے، سمجھتے ہو؟ یہ ہمارے طرح غریب، یہ غریبوں کے مسئلے ہیں، کنڈا لگا لیا اور اس پہ جوسر مشین چلا رہا ہے۔ ہم لوگ کس طرح کے چور ہیں؟ یہ ہم لوگ بہت غریبوں والی چوری ہے ہماری، یہ بہت چھوٹی چھوٹی، اس پہ یہی ہماری چوری ہے نا، کنڈا لگا لیا، ادھر سے چپل لے کے بھاگ گیا، ادھر گٹکے کے ہاتھ آ رہا یوں کر لیا۔ ہمارے نشے بھی یہی ہے، گٹکے مٹکے، اس سے زیادہ آگے نہیں۔ کچھ لوگ ہیں لاکھوں میں ایک جو ہیروئن پیتے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو خیر، لیکن جو غیر مسلموں کا جب پورا چہرہ آپ کو نظر آئے گا نا تو یہ بڑے بڑے گیم کھیلتے ہیں۔ دیکھو میں افریقہ کے کتنے ملکوں میں جا چکا ہوں، سونا، ہیرا ان ملکوں میں پیدا ہوتا ہے، گولڈ اور ڈائمنڈ۔ ان ملکوں کو تو ارب پتی ہونا چاہیے۔ ابھی میں زیمبیا گیا ہوں، کچرا کنڈی جگہ جگہ، لوگوں کے پاس پہننے کے، یعنی کئی ایسے علاقے غریب نظر آئے، پورے کپڑے نہیں پہننے کے، اتنی غربت۔ نکلتا کیا ہے؟ گولڈ، صحیح ہے نا، ڈائمنڈ۔ ابے اتنا ڈائمنڈ نکل رہا ہے تمہارے ملک سے، اتنا گولڈ نکل رہا ہے، غریب کیوں ہو؟ وجہ کیا ہے؟ بین الاقوامی طاقتوں نے ان پہ جہاں دیکھا نا کہ یہاں یہ لوگ ترقی کر سکتے ہیں تو وہ کرپٹ لوگوں کو ان پہ لے جا کے مسلط کر دیا۔ تو اس لیے یہ جو غیر مسلم ہے یہ ہماری طرح یہ چھوٹے موٹے حساب کتاب نہیں ہوتے، ان کے گیم ہوتے ہیں بہت بڑے پیمانے پر، اس لیے ہم ان کو سمجھتے ہیں ماشاء اللہ ویل ڈن، کیا زبردست ہیں۔ تو اتنی احساس کمتری میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں کچھ لوگ ان میں بہت اچھے ہوتے بھی ہیں، نارملی جو عام طبقہ ہے وہ برا نہیں ہوتا، عام طور پر وہ زبان کے پکے ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی ہر کنٹری میں نہیں ہے۔ کچھ کنٹری تو مشہور ہیں، اب میں نام نہیں لوں گا کنٹریوں کے، کچھ کنٹری تو مشہور ہیں، ان کے غیر مسلم اتنے فراڈی ہوتے ہیں کہ آپ کی جہاں سوچ ختم ہوتی ہے نا وہاں سے ان کا فراڈ شروع ہوتا ہے۔ لیکن کچھ کنٹری ایسے ہیں جو فراڈ نہ ہونے میں جیسے جاپان ہے، میجورٹی وہاں پہ فراڈی نہیں ہے، وہ 1 نمبر لوگ ہوتے ہیں جاپان میں۔ اسی طرح اور بھی کچھ ملک ہیں جہاں پر 1 نمبر، تو ہر طرح کے لوگ ہیں۔ تو یہ جو ہم نے اپنے بارے میں فیصلہ کر لیا مسلمان 2 نمبر مسلمان ہے، یہ نہیں ہے بھائی، یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ 2 نمبری ہمیشہ چوریوں میں ہوتی ہے نا، پیسوں میں۔ جتنا سخی مسلمان ہے نا پیسہ خرچ کرنے میں، اتنا دنیا میں کوئی قوم نہیں۔ ایک مسلمان مرد اپنی بیوی پہ بھی خرچ کرتا ہے، اپنے اولاد پہ بھی خرچ کرتا ہے، اپنی ماں کو بھی پالتا ہے، اپنے باپ کو بھی پالتا ہے، اور زکاتیں بھی دیتا ہے، غریبوں کو بھی کھلاتا ہے، مسجدیں بھی آباد کرتا ہے۔ آپ ذرا جا کے رمضان میں اور اس کے علاوہ سخاوتیں دیکھو یہاں لوگوں کی، تو یہاں کی سخاوت غیر مسلم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہمارے ایک ریلیٹیو نے بتایا کہ ہم حج کرنے گئے تو میں نے وہاں پہ ایک سعودی کو دیکھا، ایک بہت بڑا جنرل اسٹور جس میں حاجیوں کو چیزیں بک رہی تھی، حاجی لوگ خرید رہے تھے۔ کہتے ہیں وہ جنرل اسٹور کے مالک کے پاس گیا، وہ عربی سعودی، مالک کو سائڈ پہ لے گیا، بولا یہ تیرے پاس جو پورا اسٹور ہے نا اس میں کتنی مالیت کا سامان پڑا ہوا ہے؟ اس نے بتایا ہوگا اتنے لاکھ ریال یا اتنے کروڑ ریال۔ اس نے نوٹوں کی بریف کیس سے گڈیاں نکال کے دی اور بولا یہ حاجیوں میں فری بانٹ دے سارا، ٹھیک ہے، یہ سب میں نے تجھ سے خرید لیا۔ تو ایسی ایسی سخاوتوں کے مسلمانوں میں آپ کو واقعات ملیں گے نا، گورے کا تصور نہیں ہے کہ اتنا بھی کوئی سخی ہو سکتا ہے، یہ سب آپ کو اس سوسائٹی میں ملیں گے یہ واقعات۔ اس لیے اتنا احساس کمتری میں جانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ ابھی دیکھو یونیورسٹی کی ایک طالبہ کے ریپ کا واقعہ ہے نا، جو جھوٹا واقعہ تھا، کتنا شور لوگوں نے اٹھایا، اور اٹھانا بھی چاہیے بھائی، اپنی قوم کی بہنوں بیٹیوں کی عزت ہمارے ذمے ہے، لیکن وہ جھوٹا واقعہ تھا، پھر بھی کتنا شور اٹھا اس پہ۔ آپ کا کیا خیال ہے وہاں نہیں ہوتے ایسے واقعات؟ وہاں یہ ڈیلی ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ بعض غیر مسلم کنٹری جن کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، ویل ڈن ویل ڈن،
ان کے یہ روز کے واقعات ہیں، یہ عام پبلک کو نہیں پتا چلیں گے، یہ اس کو پتا چلیں گے جو تھانے میں کسی آفیسر سے اس کا تعلق ہو، یا ہاسپٹل میں جو جنرل کلینک ہو، وہاں ڈاکٹر آپ کو بتائے گا میرے پاس ریپ کے کتنے کیس ڈیلی آتے ہیں یا ہفتے میں آتے ہیں، پولیس آفیسر بتائے گا کہ کتنی کی کمپلینز ہوتی ہیں، کتنے تو کمپلین کرتے ہی نہیں ہے. تو ان کے ہاں یہ ریپ ویپ یہ بچوں کے کھیل ہیں، یہ کوئی اتنی بڑا ایشو نہیں ہے. ہمارے ہاں عورت کی عزت زیادہ محفوظ ہے. ابھی دیکھو ایک کنٹری ہے، ہمارے ایک دوست نے، بڑا مشہور ملک، ترقی یافتہ کنٹری ہے، وہ لوگ بڑی تعریفیں کرتے ہیں، بڑے اچھے ہوتے ہیں وہاں. مجھے ہمارے ایک دوست نے اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ سنا ہے کہ ایک 16 سالہ لڑکی کو کوئی ریپ کر رہا تھا، غیر مسلم، اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا اس کو پکڑنے، وہ چیخ رہی تھی. کہتے ہیں میں بند کمرے میں نماز پڑھ رہا ہوں تو مجھے شور کی آواز آئی، میں نے وہ پیٹرول پمپ پہ نا، تو میں نے جب دیکھا تو ایک 16 سال کی انگریز تھی، اس کے پیچھے کوئی بھاگ رہا تھا. کہہ رہے میں نے فوراً پولیس کو فون کیا، پولیس آئی. وہاں یہ ہے کہ پولیس آ جاتی ہے فوراً، تو پولیس آئی اور اس کو پکڑ لیا نا. کہہ رہے لیکن پولیس نے مجھے کہا کہ آپ کو دروازہ کھولنا نہیں چاہیے تھا، اس لیے کہ بعض دفعہ ڈکیتی کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی لڑکی چیختی ہے، وہ اگلا سمجھتا ہے دکان کے اندر کے کچھ اس کے ساتھ مدد کرنی ہے، وہ جیسے ہی ڈور کھولے گا دونوں مل کے لوٹ لاٹ کے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مجھے اتنا ترس آیا اس بچی پہ کہ دیکھو اس کا کوئی باپ نہیں ہے، اس کا کوئی بھائی نہیں ہے، وہ تو پولیس آ گئی تو لے گئی ہے، نہیں تو کیا ہوتا. ٹھیک ہے، کیمروں سے بندہ پکڑا جاتا، زیادہ سے زیادہ تو سزا مل جاتی، جیل سے نکل کے پھر یہ کام کر رہا ہوتا. 16 سالہ لڑکی، اس کا باپ کہاں ہے بھائی، اس کا بھائی کہاں ہے؟ نہ باپ کا پتا نہ بھائی کا پتا. ہمارے یہاں میرے بھائی کسی لڑکی کی عزت پہ کوئی ہاتھ ڈالے نا، پولیس بعد میں پہلے اس کا بھائی ٹکا کباب بنا دے گا، اس کا باپ آئے گا، اس کے 6-7 بھائی آئیں گے، اس کے چاچے آئیں گے، اس کے مامے آئیں گے. آسان نہیں ہے ان کے ہاں لڑکی کا پوچھنے والا نہ باپ نہ اس کا بھائی. کیا عزت رہ گئی؟ پولیس ہے جس پہ اعتماد کرنا ہے. تو بھائی کوئی عزت نہیں ہے سوسائٹی میں جس کی آپ گیت گاتے ہو نا، ماشاء اللہ زبردست، گورا بہت اچھا. بھائی کیا اچھا ہے یار؟ ہمارے ہاں عورتیں زیادہ محفوظ ہیں. کچھ واقعات ہوتے ہیں جو غلط ہوتے ہیں، وہ بھی نہیں ہونے چاہیے، لیکن اتنا برا نہیں ہے جتنا ان کے ہاں. عورت بیچاری بدحال ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. بس ان کی چند تعلیم کے اداروں میں ہم فارغ ہونے والی لڑکیوں کو دیکھ لیتے ہیں، ماشاءاللہ وہ ڈاکٹر، یہ انجینئر، اور ہماری گھر میں اسلام کہتا ہے گھر میں اپنے شوہر اور بچوں کی خدمت کر لے. یہ عزت کی، یہ زیادہ عزت والی بات ہے، یہ زیادہ اچھی بات ہے. تو اس لیے اتنا زیادہ نہیں ہو. باقی گناہ میں جو دیکھو، آپ نے کہا کہ ایماندار اور کفر، گناہ میں کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے. اللہ کہتے ہیں میرا انکار یا میرے ساتھ شرک، یہ گناہ تو ایک ہے لیکن وزنی بہت ہے، یہ ساری نیکیوں کو کھا جائے گا. اس لیے اللہ کی نظر میں سب سے بڑی نیکی ایمان ہے، باقی سب چیزیں اس کے بعد ہیں.